الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. قاضی افضل کی جانب سے ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میں انشاءاللہ العزیز آپ کو سورہ فاتحہ جو کہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، اس کی فضیلت، اس کا نزول اور اس کے کچھ وظائف بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور وظائف میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل قاضی وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل قاضی وظائف کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیا عمل، ہر نیا وظیفہ بآسانی ملتا رہے. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور اس کی کل 7 آیات ہیں اور اس کو مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ شفا بھی اس کا نام ہے، سورہ فاتحہ، اس کے علاوہ ام القرآن، ام الکتاب، اس کے علاوہ اور بھی اس کو بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی آواز سنی. چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. بس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی جائے گی. سامعین، قرآن مجید پورے کا پورا ہی شفا ہے. جس آیات کو بھی آپ دیکھیں گے اس کی تفسیر میں مختلف مفسرین کرام نے مختلف واقعات کو بیان کیا ہے، لیکن ایک بات جو بالکل کنفرم ہے، جس پر ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کا یقین ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا شفا ہی شفا ہے. ہر مشکل کا حل، ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں دیا گیا ہے. سامعین، سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوئے تو آپ پر وحی نازل ہوئی کہ سورہ شفا پڑھیں، اس میں جملہ بیماریوں کا علاج موجود ہے. اس کا طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی برتن میں پانی ڈال کر 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے، پھر مریض سر، پاؤں اور چہرہ دھوئے، اس کے بعد غسل کرے، بفضل باری تعالیٰ شفائے کاملہ حاصل ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو آپ پانی کو ایک برتن پر ڈال کر اس پانی پر 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور بلاغت 7، 9 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس پانی سے مریض کے سر کو، پاؤں کو اور چہرہ کو دھوئیں. اس کے بعد مریض غسل کرے تو انشاءاللہ العزیز شفائے کاملہ نصیب ہوگی. دوسرا وظیفہ سورہ فاتحہ کا یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے، اگر شفا نہ ہو تو پھر 70 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے، بفضل باری تعالیٰ ضرور شفا حاصل ہوگی. تیسرا وظیفہ سورہ فاتحہ کا یہ ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سینے کی سوزش کے علاج کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو، انشاءاللہ تعالی سینے کی سوزش دور ہو جائے گی اور صحت کاملہ نصیب ہوگی. یعنی کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی سینے کی سوزش کا مسئلہ ہے یا پھر سینے کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر آپ کو جسمانی کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیا کریں، پھونک مار لیا کریں، تو جو بھی آپ کو بیماری ہوگی انشاءاللہ العزیز
اس سے آپ کو نجات ملے گی۔ چوتھا سورہ فاتحہ کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ وجیہ المفاصل کا ایک مریض حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف کی خدمت میں حاضر ہوا اور مرض کی شکایت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دائیں ہاتھ پر دم کر کے مرض کے مقام پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی مرض جاتا رہے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی مرض ہے، آپ کو کوئی جسمانی مرض ہے یا پھر آپ کے جسم کے کسی حصے پر درد ہے، تو آپ نے نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود شریف جو بھی آپ کو آتا ہے، اور پھر اس ہاتھ پر پھونک مار کر آپ نے درد والی جگہ پر، مرض والی جگہ پر ہاتھ کو پھیر لینا ہے، تو انشاءاللہ العزیز جیسا بھی آپ کو مرض لاحق ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز دور ہو جائے گا، اس سے آپ کو نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں، کیونکہ قرآن پورے کا پورا ہی شفا ہے۔ آپ جس بھی صورت کو اٹھا کر پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز آپ کو اس میں سے مختلف چیزیں ملیں گی۔ ہر بیماری کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے، اور دنیاوی ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ آخر پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا کوئی بھی ایشو ہے، آپ کو مالی مسئلہ ہے، جسمانی مسئلہ ہے، یا کوئی بھی دنیاوی مسئلہ ہے، تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل سکرین پر آ رہی ہوگی، qadriafzal042@gmail.com۔ ہم جتنی جلدی ہو سکا آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ العزیز آپ کو دیں گے۔ آخر پہ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے وظائف کو، ہمارے عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔